اس ماحول کو بنانے میں چیف جسٹس صاحب کا اپنا آتا ہے، کیونکہ خود ان کی 15 رکنی بینچ جو ہے نا ان کے ساتھ اتفاق نہیں، 15 میں سے 9 کے ساتھ اتفاق نہیں ہے۔ جو موسٹ سینئر جج ہے، جو اگست کے بعد وہ چیف جسٹس بننے والا ہے، جسٹس فائز شاہ صاحب، ان کو نہ وہ اعتماد میں لیتے ہیں، نہ فیصلوں میں بٹھاتے ہیں، اپنی مرضی کے بینچ میں لاتے ہیں۔ یعنی ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ فل کورٹ بناؤ، کیا حرج ہے؟ اگر یہ پورے اسمبلی جو ہے نا قرارداد پاس کر لیتی ہے اکثریت پہ، تو اس کو پورے پاکستان کو ماننا چاہیے۔ اسی طرح سپریم کورٹ کا اگر فل بینچ بیٹھا جائے اور وہ فیصلے کر لے تو یقیناً ہم سب کو سر جو تفریق آپ بتا رہے ہیں 9 ججز کی 7 ججز کی، کیا یہ سپریم کورٹ کے آئینی معاملات میں مداخلت نہیں ہے کہ وہ ججز تو کہہ چکے کہ ہمارا یہ اندرونی مسئلہ ہے، جیسے ریمارکس کے دوران بھی؟ اگر ججز کا اندرونی مسئلہ ہے تو پھر ہمارا بھی اندرونی مسئلہ ہے، پھر حکومت کا بھی اندرونی مسئلہ ہے، سیاسی لوگوں کو بھی اندرونی مسئلہ ہے، تو پھر سپریم کورٹ کو جو اس میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے، اور آرٹیکل 69 کے تحت کوئی بھی کورٹ اسمبلی کے کسی بھی پروسیڈنگ میں وہ مداخلت نہیں کر سکتا۔ سر آخری اور بتا دیں کہ جو ججز اختلاف کرتے ہیں آپ کی نظر میں چیف جسٹس ہے، کیا وہ یہ فیصلہ دے دیں گے کہ 90 روز میں انتخابات نہیں ہونے چاہیے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ فل کورٹ بنایا جائے، اکثریت کا فیصلہ اور سر حکومت میں پیپلز پارٹی سمیت حکومت کی تمام پارٹیوں کو ماننا پڑے گا، اور ہم مان رہے ہیں، ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کیا ہوا ہے۔ اگر 15 ججز کی بجائے 3 جج جو من پسند جن پہ اعتراض ہے وہ اگر فیصلہ کرے تو ان کو ماننے کے لیے اب خود سوچا عوام تیار ہوگی۔